الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا إيمان والو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے جس طرح فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سال کے اندر ایک مہینہ رمضان المبارک کا ایسا مختص فرما دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں. سال بھر انسان اپنی دنیا کے کام کاج کے اندر مشغول رہتا ہے. کہیں تجارت ہے، کہیں زراعت ہے، کہیں ملازمت ہے،
اور دنیا کے دیگر مشاغل اور اس سے طرح طرح کے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو جاتا ہے، اور انسانیت کی تخلیق اور پیدائش کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہ انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے بعض ایسے مبارک اوقات اور ساعات اور دن اور رات رکھے ہیں کہ ان کے اندر یہ بندہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر سکے، تقوی والی کیفیت پیدا کر سکے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا، اور رمضان نام ہی ہے گناہوں کو جلانے اور جھلسانے کا، کہ انسان سے جو گناہ صادر ہوئے یہ مہینہ ان گناہوں کو جلا دیتا ہے، دلوں کے اوپر جو غفلت پڑی ان غفلت کے پردوں کو دور کرنے کے لیے اور دلوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ عطا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ خاص انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اہل ایمان کو اس مہینے کے منانے کا بھی اسی قدر خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا اس مہینے کو ایسے طریقے سے منایا جائے اور گزارا جائے کہ اگر ہو سکے، ممکن ہو تو دنیا کے تمام مشاغل سے یک طرف ہو کر اور یکسو ہو کر اس مہینے کے اندر صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جس قدر بھی دیگر مصروفیات ہیں، مشاغل ہیں، ان کو کم سے کم کر دیا جائے۔ جن کاموں کو رمضان کے بعد کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے ان کو رمضان کے بعد کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور جن کاموں میں تخفیف اور کمی کی جا سکتی ہے ان میں تخفیف اور کمی کر کے اس مہینے کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارا جائے، اور پھر اس مہینے کو ایسے طریقے سے گزارا جائے کہ اس میں دنوں کو جب روزہ رکھا جائے اور راتوں کو تراویح ادا کی جائے تو وہ صرف رسماً نہ ہو، عادتاً نہ ہو۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ جو کام اکثر کرتا ہے اس کی طرف اس کی دھیان اور توجہ نہیں رہتی۔ جس راستے پہ انسان اکثر چلتا ہے اس راستے کے اوپر اس کی توجہ نہیں ہوتی، جو بات اکثر کانوں کے اندر پڑتی ہے، اکثر سنتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں رکھتا۔ اذان روزانہ دی جاتی ہے لیکن الفاظ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، غور نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طریقے سے آج ہم نے جو عبادات ہیں ان عبادات کو بھی عادت کے طور پر اپنا لیا ہے۔ جو کام کرتے ہیں عادت کے طور پر، نماز کی عادت ہے تو گھر سے چل پڑیں گے اور مسجد کے اندر آ جائیں گے اور عادت کے طور پر نماز پوری کر کے چلے جائیں گے، لیکن عبادت اور استحضار نہیں ہوتا۔ شریعت کا حکم ہے کہ جو عادت والے کام ہیں ان کو عبادت بناؤ، اور ہم عبادات کو بھی عادت بنا لیتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ ہر عبادت کو استحضار کے ساتھ کرو۔ نماز کے لیے چل رہے ہو، وضو بنا رہے ہو تو وضو کے وقت ہی سے
اس بات کو ذہن کے اندر رکھو کہ اس وضو کی کرنے سے میرے گناہ معاف ہوں گے. کلی کریں گے تو منہ کے اندر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، زبان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے تو ناک کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چہرے کو دھوئیں گے تو آنکھوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور مسجد کی طرف چلیں گے تو ہر قدم کے اوپر استحضار ہو کہ ہر قدم کے اوپر میرا نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو لکھا جا رہا ہے، گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے، درجات بلند کیے جا رہے ہیں. مسجد میں داخل ہوں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھتے وقت اس کا استحضار ہو کہ میں اللہ کے گھر کے اندر پہنچ چکا ہوں اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہاں پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. اور پھر جب نماز ادا کرے تو نماز کی ادائیگی کے وقت استحضار ہو کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے کیا معانی ہیں اور کیا مجھ سے تقاضا کیا جا رہا ہے. امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، قرات سن رہا ہے، تو اس قرات کے اندر غور و فکر کرے، اس کے معنی کے اندر غور و فکر کرے اور تدبر سے کام لے. لیکن ہم نے ہر ایک چیز کو عادت بنا لی ہے، عادت کے طور پر کرتے ہیں. تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، روزہ جو رکھنا ہے تو عادت کے طور پر نہیں، رسم کے طور پر نہیں رکھنا کہ گرانے کے اندر رسم ہے روزہ رکھنے کا تو رکھ لو، اور اس لیے روزہ نہیں رکھنا کہ لوگوں کے اعتراض سے بچنا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تو دکھانے کے لیے روزہ رکھ لو. بلکہ فرمایا کہ روزہ جو رکھو تو استحضار کے ساتھ رکھو کہ اس کی یہ عظمت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اس قدر عظمت والا مہینہ ہے اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو عظمت اور فضیلت ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرما دیا. تو استحضار ہو روزہ رکھتے وقت کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ عادت کے طور پر نہیں رکھ رہا، رسم کے طور پر نہیں رکھ رہا، بلکہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مجھے نوازا جائے گا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمانا، اس یقین کے ساتھ، اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کرتے ہوئے، واحتسابا، اور ثواب کی طمع اور لالچ کے اندر، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جو اس کے پچھلے گناہ تھے. تو روزہ رکھنا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ اس روزے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور مجھے اس کے اوپر اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا. ثواب کی لالچ اور طمع ہے اور اللہ کے وعدے کے اوپر یقین. وَمَنْ قَامَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، راتوں کو قیام کر رہا ہے، تراویح ادا کر رہا ہے، تو صرف رسم کے طور پر نہ ہو کہ بعض لوگ تو پڑھتے ہی نہیں اور بعض پڑھتے ہیں تو درمیان میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، بلکہ اس نیت اور اس استحضار کے ساتھ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں 40 سجدے عطا فرمائے، اضافی سجدے ہیں. اور سجدہ وہ حالت ہے کہ جس حالت کے اندر انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ سجدہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور سجدے کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. تو اس استحضار کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرے کہ یہاں پر ہر سجدے کے اندر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی. اس لیے کہ یہ سجدہ یہ انعام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کو دیا گیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج سے یہ تحفہ ملا اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. اس نماز کے اندر جب بندہ اپنی پیشانی سجدے کے اندر رکھتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے
تو فرمایا اس سے بڑھ کر کے کوئی معراج نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب کا انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور قیام کرنا ہے، تراویح ادا کرنی ہے تو ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین ہے کہ اللہ نوازیں گے، اور ثواب کی طمع اور لالچ۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے، اس میں عبادت کرے تو ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے، اور ثواب کی طمع اور لالچ کے اندر عبادت کرے۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنیں گے روزے دار کے لیے۔ یقول الصیام اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنار فشفنی فی۔ فرمایا روزہ عرض کرے گا اے پروردگار، اس بندے کو میں نے دن بھر کھانے سے روکے رکھا، پینے سے روکے رکھا، نفسانی خواہشات سے دور رکھا، اور یہ تیری رضا کے لیے دور رہا۔ آج میں اس کے حق میں تیرے درگاہ کے اندر سفارش کرتا ہوں، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّنِي فِي۔ قرآن عرض کرے گا اے اللہ، اس بندے کو راتوں کے وقت میں نے آرام سے، نیند سے روکے رکھا، یہ کھڑا رہا اور قرآن کی تلاوت سنتا رہا، آج اس کے حق میں سفارشی ہوں، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ فَيُشَفَّعَانِ، فرمایا دونوں کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو اس استحضار کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اور اس استحضار کے ساتھ تراویح ادا کرنی ہے، اور اس استحضار کے ساتھ ہر عمل کرنا ہے، ہر عبادت کرنی ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر مجھے نوازا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر اجر و ثواب مجھے مل رہا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر فرمایا کہ کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، تو رمضان اور قرآن دونوں کا گہرا تعلق۔ اس مہینے میں جو اعمال کرنے ہیں، ان اعمال میں سب سے زیادہ جو عمل ہے وہ قرآن کی تلاوت کا ہے، کہ رات دن جتنی زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، کہ قرآن کی تلاوت کے اندر کئی طرح کی عبادت جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، اور کئی طرح کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کم از کم قرآن کی تلاوت کے اوپر ایک حرف کے اوپر فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان کے اندر اس میں پھر اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس استحضار کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اور اس شوق کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے ساتھ ہم کلامی کر رہا ہوں، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، تو فرمایا یہ دل کی عبادت۔ جب دل متوجہ ہے اور عقیدت ہے، محبت ہے کہ یہ اپنے رب کی کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو دل کی عبادت شامل ہوگی۔ اور پھر اس کے اندر آنکھوں کی عبادت ہے کہ جب بندہ قرآن کے اندر نظر ڈالتا ہے اور قرآن کے نقوش اور قرآن کے حروف کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے تلاوت کرتا ہے، تو یہ آنکھوں کی عبادت ہوگی۔ پھر اس کے اندر زبان کی عبادت ہے کہ جب تکلم کرتا ہے، الفاظ کی تلاوت کرتا ہے، تو زبان بولتی ہے، تو زبان کی عبادت ہوگی۔ پھر کانوں کی عبادت ہے کہ وہ الفاظ جب کانوں کے اندر پڑھتے ہیں اور کان ان الفاظ کو سنتے ہیں، تو کانوں کی عبادت ہوگی۔ تو کئی طرح کی عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن کے اندر جمع ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ جو اہتمام کرنا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا، اور اسی لیے ہمارے اکابر کا یہ امر رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر سارے مشاغل چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت کے اوپر زور دیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے، روزانہ دن کے اندر ایک قرآن، رات کے اندر ایک قرآن، اور پھر تراویح کے اندر ایک قرآن، تو 61 قرآن کریم مکمل فرماتے تھے۔ اسی طرح امام شافعی، اسی طرح امام بخاری، اسی طرح سفیان ثوری، اور اسی طرح دیگر اکابر کا معمول۔ تو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، اور جس وقت قرآن کی تلاوت سے تھک جاؤ تو پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر شروع کر دو، کہ کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ تمہارا ضائع نہ ہو، فوراً
تسبیح اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد شروع کر دو، اور 10 15 اور 30 یا 33 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ اس کو بھی ساتھ پڑھو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استغفار کے اوپر زور دو۔ زندگی کے اندر جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو اپنے سامنے رکھو کہ فلاں موقع کے اوپر مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ گناہ ہوا، یہ تقصیر ہوئی، اور پھر ان سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اور رو رو کر کے معافی مانگنے کے بعد اس کو کئی دنوں تک مسلسل جاری رکھو، اور صحیح طریقے سے توبہ کرو کہ اے اللہ میں توبۃ النصوح کرتا ہوں، جو مجھ سے ہو چکا تو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے میری اصلاح فرما، اور مجھے محفوظ فرما ہر طرح کے گناہ سے۔ تو استغفار کی کثرت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت، کہ جتنا ہو سکے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی، اور جو آپ درود پڑھیں گے اللہ نے زمین کے اندر فرشتے مقرر فرما دیے ہیں جو سیاحین ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جہاں پر بندے نے درود پڑھا اس کا وہ درود شریف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے۔ تو درود شریف کی کثرت ہو، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کی کثرت ہو، اور نوافل کی کثرت ہو۔ آج کل چھوٹی راتیں ہیں، تراویح کے بعد انسان سو نہیں سکتا، تھوڑی دیر جا کر کے سستانے کے بعد وضو کر کے تہجد کا اہتمام کر لے، جب تک سحری تیار ہو تو تہجد کی نماز ادا کر لے، اشراق پڑھ لے اور چاشت پڑھ لے، اوابین مغرب کے بعد 6 رکعتیں وہ ادا کر لے، نوافل کا اہتمام ہو، صدقہ خیرات کا اہتمام ہو، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر اس قدر سخاوت کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا، فرمایا کہ جس طرح ہوائیں چلتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس طرح سے عام ہوتی تھی، اور کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، نہ نہیں ہوتا تھا، جو آتا تھا نواز دیتے تھے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کے اندر جو ہے اس کا بھی اہتمام ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اے رب انی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. दाएं बाएं देख लें, साथ साथ जुड़ जाएं, सफ़ें सीधी फरमा लें. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ